الحمدللہ آج 18واں روزہ ہے، آئندہ کل 19 ہو جائے گا اور پیر سے آخری عشرہ لگ جائے گا۔ آخری عشرے کا سنت اعتکاف جس کے بہت فضائل ہے، خیال ہوا کہ اس کو سنایا جائے تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو۔ اگر خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کیا جائے، بہت اونچی اور عظیم الشان عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کام کبھی کرتے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے اخیر زندگی تک کبھی بھی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ لیکن حیرت ہے، لوگ اس کی پوری طرح پابندی نہیں کرتے۔ آپ سوچیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے اخیر عمر تک نے ساری زندگی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا، تو کوئی تو بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کرنے والے کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دیکھو کتنا پیارا ارشاد ہے۔ ہوا یعتکف الذنوب ویجرا لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے بغیر کیے بھی اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہے جتنی کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ یعنی بہت سے وہ اعمال ہیں، جیسے بیمار کی بیمار پرسی، یا کسی کا جنازہ، یا اچانک کہیں کوئی حادثہ ہو گیا، جیسے کہیں آگ لگ گئی، لوگ دوڑ جاتے بچانے کے لیے، اعتکاف والا نہیں جا سکتا، لیکن اعتکاف کی برکت سے یہ سارا اجر و ثواب اس کو مفت میں مل جاتا ہے۔ اس حدیث میں اعتکاف کے 2 بڑے اہم فائدے بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، ہر وقت مسجد میں ہے تو گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ظاہر ہے آدمی جہاں بھی بیٹھتا ہے ہر طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، اور پھر دنیا بھر کے قصے قضیے پیش آتے ہیں جن میں جھوٹ، سچ، غیبت، بہتان وغیرہ ضرور ہوتا ہے۔ بچتے بچتے بھی آدمی اپنے ماحول کے اثرات سے بہت کم محفوظ رہتا ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر آدمی ان تمام جگروں سے بچ جاتا ہے۔ دوسری بڑی پتے کی بات یہ ہاتھ لگی کہ بہت سی نیکیوں کا ثواب بغیر کیے بھی معتکف کو مل جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے خدائے پاک دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کوئی بہانہ مل جائے اپنے بندے کو نواز دوں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خدا نے دینے کا تو فیصلہ کر رکھا ہے، لیکن کسی نہ کسی بہانے کا اللہ تعالیٰ انتظار فرماتے۔ اعتکاف کرنے والا چونکہ بہت سے نیک کام، جنازے کی شرکت، مریض کی عیادت وغیرہ صرف اس وجہ سے نہیں کرتا کہ مسجد میں گر گیا ہے، تو کہیں بندہ یہ نہ سوچنے لگے
کہ اچھا اعتکاف کیا، سینکڑوں عبادتوں اور اچھے کاموں سے رہ گیا، اس لیے خدا کریم نے بغیر کیے ہی یہ سب ثواب اس کے لیے طے کر دیے۔ کیا اچھا موقع ہے، ہو سکتا تھا کہ آدمی اگر اعتکاف نہ کرتا تو اتنی نیکیاں کر بھی نہ سکتا، لیکن اب اعتکاف کی بدولت اس کو یہ ثواب بھی مل رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اعتکاف عشر فی رمضان کا حجتین و عمرتین۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان کے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ آپ سوچیں کہ جو 10 دن کا اعتکاف کر لے اس کو 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ قدر کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کام میں دنیا کا اتنا نفع تو کیا اس کا 10واں حصہ بھی ہم کو نظر آتا تو ہم خون پسینہ ایک کر کے کسی نہ کسی طرح اسے حاصل کرتے، لیکن دین کے کاموں کی ہمارے دلوں میں کوئی قدر ہی نہیں، اس لیے بڑے سے بڑا نفع سن کر بھی ہمارے کانوں پر جوں نہیں رینگتی، یعنی کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے جیسے روزانہ سنی رہے، حالانکہ اثر ہونا چاہیے، شوق پیدا ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ ایک لمبی حدیث کا خلاصہ ہے، جو شخص اللہ کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالی جہنم کو اس سے زمین اور آسمان کے فاصلے سے 3 گنا دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جہنم سے اس کا گویا کوئی واسطہ ہی نہیں باقی رہتا۔ 1 دن کے اعتکاف پر اتنی فضیلت ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں آسمان و زمین کا جو فاصلہ ہے، یہ ایک فاصلہ ہی اتنا ہے کہ طے نہیں کر سکتا کوئی، آج تک کوئی ناپ نہیں سکا۔ تو ایسے 3 فاصلے کس کے؟ اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کر دیتے۔ آپ سوچیں 1 دن کا اعتکاف، اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں 4 ساتھی ایسے ہیں جو پورے مہینے کا اعتکاف ہے۔ اب آپ سوچیں وہ کتنا اجر پا گئے، کتنی کمائی کر لی۔ اللہ تعالیٰ جو جتنا بھی وقت لے کر آیا ہے، کوئی 3 دن کے لیے نفل اعتکاف، کوئی 2 دن کے لیے، کوئی 1 دن کے لیے، کوئی پورا مہینہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں یعنی جہنم سے اس کا گویا کوئی واسطہ ہی نہیں باقی رہتا، لیکن ہم میں سے کتنے ہوں گے جن کے دلوں میں یہ تمام فائدے اور اجر و ثواب سن کر اعتکاف کا شوق و جذبہ پیدا ہو اور وہ اس کے لیے آنے والے رمضان میں تیار ہو۔ ہمارے لیے تو آنے والا رمضان بھی نہیں، آنے والا آخری عشرہ، یعنی کتنے ایسے دوست ہیں، احباب ہیں جو یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آخری عشرے کا اعتکاف ضرور کریں گے۔ بھائی کر سکتے نہیں کر سکتے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر چلو کوئی مجبوری ہے، پریشانی ہے، پورے 10 دن کا نہ کر سکے تو 8 دن دے دیں، 6 دن، 5 دن، 3 دن، لیکن کچھ نہ کچھ اعتکاف کرنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ کم سے کم اس ثواب کے حاصل کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ 5 وقت جب نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے، اگر بالکل خاموش بھی بیٹھے رہے تب بھی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اگر قرآن شریف یا تسبیحات وغیرہ بھی پڑھتے رہے تو اس کا ثواب الگ سے ملے گا۔
تو بہت آسان ہے کہ 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہی ہیں تو جب بھی مسجد میں داخل ہو کس کی نیت کر لیں؟ اعتکاف کی. تو جتنا وقت گزاریں گے اعتکاف میں لکھا جائے گا، اعتکاف کا اجر ملے گا. اللہ تعالی ہمیں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بات، بہت سے ساتھی کنفیوژن رہتے ہیں کہ استغفار پہلے پڑھا جائے یا درود شریف پہلے پڑھا جائے. ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے بھئی استغفار کی کثرت کرو، درود شریف کی کثرت کرو. تو پہلے کیا پڑھے؟ تو ہمارے مشائخ لکھتے ہیں استغفار جو ہے وہ صابن ہے. استغفار کیا ہے؟ صابن. اور درود شریف خوشبو ہے. درود شریف خوشبو. بہت پیاری مثال ہے. دیکھو کپڑا میلا ہو جائے تو پہلے صابن سے کیا کریں گے؟ صاف. جب یہ اچھی طرح صاف ہو گیا تو اب کیا لگائیں گے؟ خوشبو. معلوم ہوا پہلے استغفار پڑھے تاکہ دل کی صفائی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ صفائی. 100 مرتبہ کم سے کم، اور اللہ توفیق دے تو 300 مرتبہ پڑھنا چاہیے. 100 مرتبہ کم سے کم، اور اللہ توفیق دے تو کتنا پڑھیں گے؟ 300 بار. جب استغفار سے فارغ ہو، اچھا استغفار میں استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تو پورا استغفار ہے، بہتر ہے یہ پڑھے. لیکن کسی کو یاد نہیں یا جلدی ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی اگر کوئی پڑھے گا تو وہ استغفار کرنے والوں میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ اس کو محروم کرتے نہیں. تو پہلے استغفار، پھر کیا پڑھیں گے؟ درود شریف. اب جب صفائی ہو گئی تو درود شریف کی خوشبو چھڑک دی جائے. درود شریف میں سب سے افضل درود شریف جو نماز میں پڑھا جاتا ہے درود ابراہیم. کون سا؟ درود ابراہیم. اب اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے، جلدی ہے، تو چھوٹے درود شریف بھی ہے، اور سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں تو تھوڑی دیر میں 1000 ہو جائے گا. تو حضرت مفتی عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، کتنی مرتبہ؟ 300، تو اللہ تعالیٰ اس کو کثرت درود شریف پڑھنے والوں میں شمار کریں گے. یعنی کثرت سے درود پڑھنے والوں میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.